وہ مسجد بانج ہے جس مسجد میں دینی درسگاہ نہ ہو، جس مسجد میں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ دی جاتی، آپ نے بڑی بات کہی، وہ مسجد بانج ہے۔ بڑی بات کہی آپ۔ مولانا حمید اللہ لون صاحب دامت برکات ہمارے پاس کے ہی جی جی بڑے اکابرین میں سے، ہمارے اکابرین میں سے، وہ سائنس کے بڑے کیا جاننے والے ماہرین فن ہیں۔ انہوں نے ایک بات فرمائی کہ جب زیادہ سائنس پڑھتے ہیں تو انہیں پھر اللہ اور اس کو رسول کا معلوم ہی نہیں، بالکل صحیح بات، انہیں لگتا ہے کہ بس علماء فضلاء یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف ہمیں، بالکل صحیح یہ بات۔ اس کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ بہت سارے ہم نے ایسے دیکھے کہ سوشل میڈیا پہ سوال کیا گیا، آپ بتائیے ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ نوجوان 20 25 سے 30 35 سال کی عمر کے درمیان موجود ہوگا سوشل میڈیا پہ، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہمارے پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے دین کی تعلیم سے دوری۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہ دنیائی تعلیم کے ساتھ وہ دینی تعلیم کو ساتھ رکھتے ہیں، جیسے مکاتب کا آپ نے ذکر فرمایا، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ارتداد کی طرف جاتے۔ بالکل صحیح بات۔ مسجدیں تو ہیں عالی شان مگر ہدایت سے ویران ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہمارے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ رواں دواں ہے، اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ایک ایسے مہمان ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن سے میری مراد مفتی مزمل احمد قادر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو سرزمین گاندربل میں تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ تو ہمیں کہنا چاہیے تھا مفتی صاحب، خیر آپ نے تو کہہ دیا۔ آپ نے ہمیں موقع دیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کے سامنے ہم بات کریں، تو یہ ایک ذریعہ ہے جو آپ کام کر رہے اس وقت سوشل میڈیا کے اعتبار سے بہت اچھا قدم اٹھایا، جزاک اللہ واحسن الجزا۔ تو مفتی صاحب بلا تاخیر ہم اپنی عنوان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج جو دیکھا جاتا ہے کہ مساجد مراکز میں یہ جو مکاتب کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، کہ مکاتب کتنا ضروری ہے۔ جیسے ہم سکول کو ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بیمار بھی ہو بچہ، کتنا بھی بیمار، سکول جانا چاہیے، صحیح بات ہے۔ کسی باپ کہتے ہیں کوئی میں نے آپ کو جانا ہے، پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے، زیادہ فیس ہے، صحیح جانا ہے، وہاں سے آ کے ٹیوشن کے لیے جانا ہے۔ بالکل۔ آپ یہ بتائیے عامت المسلمین کو، جو آپ کو جانتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو آئیڈنس ہمیں دیکھتے ہیں، ان کو آپ متنبع اور باخبر کر دیجیے کہ آج کے دور میں مساجد اور مراکز میں مکتب کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے حضرت مفتی صاحب۔ دیکھیے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، جی، ہم نے دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم کو دل میں بسایا، بالکل، اور دینی تعلیم، دینی ایجوکیشن کو اس کو ہم نے دل سے نکالا۔ بالکل، ہم اگر دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے جس طرح ہم کمپلسری دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں، اچھے سکول مل رہے ہیں، اچھے اساتذہ مل رہے ہیں، جی، اچھی تعلیم مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے دل میں یہ بات بٹھائی ہے کہ ہمیں سکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن سینٹر میں بھیجنا ہے۔ جی، ٹیوشن بھیج، اچھے سکول بھی، اچھی تعلیم بھی، اچھے اساتذہ، اس کے باوجود بھی ٹیوشن سینٹر ہے۔ جی، اگر اس کے یہاں تھوڑا سا ہم نے غور کیا ہوتا کہ سکول کے ساتھ ساتھ اگر ہم دینی تعلیم بچوں میں فراہم کریں، جی، اگر دینی تعلیم دیں، تو ہمارے بچے دین سے دور نہیں ہوتے، دین کے ساتھ ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ وہ دین کا زیادہ آگے پھر کام کر لیتے۔ بالکل۔ تو ہماری مساجد، جہاں تک یہ سوال ہے، مساجد بہت کم ایسی ہیں جن مساجد میں درسگاہوں کی تعلیم کی کمی ہے۔ بالکل، سب سے وجہ مساجد کی انتظامیہ ہے، مسجد کی انتظامیہ، چاہتے نہیں کہ مکاتب یہاں قائم۔ ہاں۔ نمبر 2، علاقے کے افراد، جی، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں سکول بچوں کو پڑھانا ہے، پھر آگے ان کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مکتب میں، درسگاہ میں اگر ہم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بچوں کو بھیجیں گے، اپنے بچے یا اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اس سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے نقصان، دینی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا۔ تو ان کو دنیاوی اعتبار سے نقصان تو ہوتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، مگر دینی اعتبار سے ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، فرق بھی نہیں پڑتا۔ ان کو پھر اس کی فکر اور اس کا احساس
تب جا کر ہوتا ہے جب ان کی عمر 50 سے اوپر چلی جاتی ہے، جب ان کے وہ معصوم بچے جوان ہوتے ہیں. جوانی کی عمر وہ نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں، نہ کسی کی مانتے وہ، تو ہم یہ کیونکہ وہ دنیاوی تعلیم میں گامزن ہو چکے ہوتے ہیں. تو دینی فکر تو ان کو دینی ہمیں. مجھے آپ کی بات سے جو مفتی صاحب سمجھ آئے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، مجھے وہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ دنیائی تعلیم کے ساتھ وہ دینی تعلیم کو ساتھ رکھتے ہیں، جیسے مکاتب کا آپ نے ذکر فرمایا، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ارتداد کی طرف جاتے. بالکل صحیح بات. جہاں ان کو اللہ اور رسول کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. دیکھو جن بچوں نے 6 یا 7 گھنٹے سکول میں گزارے، جی اس کے بعد انہوں نے ٹیوشن سینٹر میں 2 یا 3 گھنٹے گزارے، بالکل، تو گویا سکول کی الگ تعلیم، سکول کی الگ محنت، ٹیوشن سینٹر کی الگ محنت، تو ان کا سارا 24 گھنٹے کا جو ماحول مل رہا ہے کہ دنیا کو ترجیح دیں، دنیا کو دنیائی ترجیح، تعلیم کو ہی تو ترجیح دینا قرآن کے دینی مطابق. اعتبار سے وہ کم تر ہے. جی اب اگر خدا نخواستہ کسی وقت ان کے پاس کوئی غیر جانب انسان، غیر مذہب والا، غیر اسلام والا آتا ہے، وہ ان کو اسلام سے تھوڑا کوئی کوشچن ایسا پوچھ رہا ہے، ان کے سامنے ایک بیان کر رہا ہے، بالکل انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کیا کہیں گے، ہمارے پاس کون سا اس کا جواب ہے. بہت سارے ہم نے ایسے دیکھے کہ سوشل میڈیا پہ سوال کیا گیا، آپ بتائیے ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے. نوجوان 20 25 سے 30 35 سال کی عمر کے درمیان موجود ہوا سوشل میڈیا پہ، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہماری پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دین کی تعلیم سے دوری، دنیاوی تعلیم سے دور اور دینی تعلیم سے اتنے گامزن، دنیاوی تعلیم میں اتنے گامزن ہوئے اور دین سے کوئی حتا پتہ نہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح ہم اپنے مکاتب کی ابتدا کی ہے؟ صحیح. دیکھیے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، جن مساجد میں ائمہ حضرات، چاہے وہ حفاظ ہو، وہ قراء ہو، وہ علماء ہو، وہ مفتیان کرام ہو، جی انہیں چاہیے کہ مساجد کی انتظامیہ سے بات کریں اور مسجد کی انتظامیوں سے گزارش ہے وہ سمجھے اس بات کو، وہ قراء اور حفاظ کی بات سنیں، وہ بات سنیں اور ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس چیز پر آمادہ کیا، ہم اپنی مسجد میں ایک درسگاہ قائم کریں. اور جب حفاظ، قراء، علماء، یہی ائمہ حضرات ہوں گے، ائمہ بھی یہی ہوں گے نا، اور مدرسین بھی یہی ہوں گے، پھر جب یہ ایک درسگاہ قائم کریں گے، پھر اسی درسگاہ میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے. آپ دیکھیے ائمہ حضرات ان کی محنت رنگ لائے گی، خصوصاً انتظامیہ حضرات کو اس پہ بہت زیادہ اپنے ائمہ کو ساتھ دینا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں ہم ڈرگز سے، ہم بے حیائی سے، ہم بے شرمی سے، ان تمام خرافات سے اگر بچ جائیں تو اس کا واحد حل ہے مسجد کے ساتھ درسگاہ ہونا ضروری ہے. مولانا حمید اللہ لون صاحب داماد برکات ہمارے پاس کے ہی بڑے اکابرین میں سے، ہمارے اکابرین میں سے، وہ سائنس کے بڑے جاننے والے ماہرین فن ہیں. انہوں نے ایک بات فرمائی کہ جب زیادہ سائنس پڑھتے ہیں تو انہیں پھر اللہ اور اس کو رسول کا معلوم ہی نہیں. بالکل صحیح بات. انہیں لگتا ہے کہ بس علماء فضلاء یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف ہمیں بالکل یہ اس کا بھوت سوار ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مکاتب کی اتنی ضرورت ہے جتنی انسان کو پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے. پانی بالکل صحیح. کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان اگر کچھ نہ رہے، کم از کم مسلمان نہ رہے، تاکہ مکتب میں جا کے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ میرا قرآن ہے، وہ میرا اللہ ہے، اتنا اس کو معلوم ہونا چاہیے. تب جا کے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اتنا کہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے. دیکھیے حضرت مفتی صاحب، یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی. اگر مسجد میں درسگاہ نہ ہو، وہ مسجد بانج ہے. وہ مسجد بانج ہے جس مسجد میں دینی درسگاہ نہ ہو، جس مسجد میں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ دی جاتی. آپ نے بڑی بات کہی، وہ مسجد بانج. بڑی بات کہی آپ نے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں یہ معلوم نہیں نماز کا طریقہ کیا ہے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجود کا طریقہ کیا ہے، اتحیات کس طرح پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کس طرح پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں قرات کرنی ہے، وہ ہمیں کس طرح کرنی ہے. مسجد تو ہم نے بنائی، مسجد تو ہم نے عالی شان بنائی. وہ ایک شعر بھی ہے نا، مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے،
من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں ہم نے بنائی. وہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. مسجدیں تو ہیں عالی شان مگر ہدایت سے ویران ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مگر ہمیں معلوم نہیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، تلاوت کس طرح کرنی ہے، ذکر و اذکار کس طرح کرنی، یہ ہمیں معلوم نہیں. یہ ہمیں تب جا کر معلوم ہوگا جب جا کر ہم درسگاہ قائم کریں گے اور ہم سیکھ جائیں گے، ہمیں تعلیم ملے گی.